الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جنہ ٹائم ہو گیا ہے تھوڑا حق بنتا ہے کہ تسی چپ کر کے بہو. جنہ ٹائم ہو گیا نا تھوڑا حق بنتا ہے تسی چپ کر کے بہو، کیونکہ اتنا ٹائم ہو جاوے. سردیاں دی راتاں نے 10:30 تے ٹائم جا رہا اور مینوں تواڈے تے کوئی گلا نہیں. اگر تسی خاموشی دے نال بھی بیان سن لو تو میں پھر بھی تواڈے تے خوش ہاں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے ہم پر
جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے آزاد کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرط جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہے سچ بیان کرنے، ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، کر کے آواز کھول دے، بس تھوڑے سے آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ میری تقریر کا آغاز ہو چکا ہے، توجہ کے ساتھ باتیں سماعت فرمائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں ترغیب کے لیے۔ امام حسنین کے بابا، رازدار مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ہم نے آج تذکرہ کرنا ہے اولیاء کے سردار کا، اس لیے جہاں سے ولایت چلی ہے سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں سونے کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درخت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس درخت کی ٹہنیاں چاندی کی ہیں۔ اس درخت کے پتے زبرجد کے ہیں، اور اس درخت کے پھل میں یہ خصوصیت ہے کہ اس درخت کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس درخت کے پھل میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ پھل دودھ سے زیادہ سفید ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس درخت کی خصوصیات آپ بیان فرما رہے ہیں
اس درخت کے جڑیں سونے کی ہے، درخت کی ٹہنیاں چاندی کی ہے، درخت کے پتے زبرجد کے ہیں، درخت کا پھل مکھن سے زیادہ نرم ہے، درخت کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ علی المرتضیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ درخت کا پھل کون کھائے گا؟ رب کسے توفیق دے گا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائے گا؟ علی المرتضیٰ امیر المومنین، امام المشارق والمغارب، امام المسلمین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی النبی۔ ارشاد فرمایا اس درخت کا پھل وہ بندہ کھائے گا جیڑا صبح و شام حضور تے درود و سلام پڑھتا ہوئے۔ من اکثر من الصلاۃ علی النبی، جو کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہو۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سارے نالوں پہلی گل یہ ہے کہ اسی اے جاننا ہے سمجھنا ہے کہ ایمان والے کون نے۔ یا ایھا الذین آمنوا دا ترجمہ اج تک اسی ایہی سنیا ہے، اے ایمان والیو اے ایمان والیو اے ایمان والیو، ترجمہ بالکل درست ہے، لیکن عشق اور محبت دی زبان دے اندر یا ایھا الذین آمنوا دا ترجمہ میں اے بھی کراں گا کہ ایمان آلہ ہوندا ہی او ہے جیڑا میرے نبی دا غلام ہوئے۔ کوئی شک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا دا ترجمہ عشق اور محبت دی زبان دے اندر اللہ فرماندا ہے اے میرے نبی دے غلاموں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آمنو علماء بیان کردے نے کہ آمنو دی الف اے دس رہی ہے کہ اللہ نو مننا ضروری ہے، آمنو دی میم اس طرف اشارہ کر رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مننا ضروری ہے۔ آمنو دی نون اے سانو اشارہ کر رہی ہے رب دے نبیاں نو مننا ضروری ہے۔ آمنو دی واو اے سانو دس رہی ہے جس طرح الف دستی ہے اللہ نو مننا ضروری، میم دستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مننا ضروری، نون دستی ہے نبیاں نو مننا ضروری ہے۔ ارے آمنو دی واو اس طرف اشارہ کر رہی ہے رب دے ولیاں نو مننا بھی ضروری ہے۔ آمنو دی الف سانو دس گئی ہے، آمنو دی الف میم نون واو اللہ نو مننا ضروری، محمد مصطفیٰ نو مننا ضروری، نبیاں نو مننا ضروری، ولیاں نو مننا ضروری، ساریاں نو من کے آمنو دی آخری الف اے سانو دستی پئی ہے۔ ہن آؤ رب دی بارگاہ وچ، ہن آؤ اللہ دی چوکھٹ تے، ہن آؤ اللہ
وچ سجدہ کرو، ہن تہاڈے سجدے بھی قبول نے، تہاڈے قیام بھی قبول نے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اسی اگ تو ڈرنے ہیں، سپ تو ڈرنے ہیں، شیر تو ڈرنے ہیں۔ المختصر اللہ تعالی معاذ اللہ کو ایسی شاید نہیں جس تو ڈریا جاوے۔ گل بڑی سمجھن والی ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ یہ بیان ہوا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی معاذ اللہ ایسی چیز تو ہے نہیں جس تو ڈریا جاوے۔ جس چیز تو ڈریا جاندہ ہے اس تو دور جائی جاندہ ہے۔ جس چیز تو بندہ ڈردا ہے اس چیز تو دور جاندہ ہے، ماریا بھی جاندہ ہے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مفسرین فرماندے نے اللہ سے ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دے ناراض ہون تو ڈر جاؤ۔ اس بات سے ڈر جاؤ کہیں وہ رب روٹھ نہ جائے، اس بات سے ڈر جاؤ کہیں وہ خالق حقیقی ناراض نہ ہو جائے۔ ارے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ دولت بھی دیتا ہے، اللہ تعالی سب کچھ دیتا ہے، نہیں دیتا تو اپنی چوکھٹ پہ جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جس سے رب ناراض ہوتا ہے، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ کرنیں نہیں بچھانی، چاند کو حکم نہیں ہوتا کہ چاندنی نہیں گرانی، ہوا کو حکم نہیں ہوتا کہ ٹھنڈک نہیں پہنچانی، سردیوں میں دھوپ کو حکم نہیں ہوتا کہ گرمی نہیں پہنچانی۔ ارے رب جس سے ناراض ہوتا ہے سب کچھ دیتا ہے، نہیں دیتا تو اپنی رضا نہیں دیتا۔ اس لیے جگہ بہ جگہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا اللہ تو ڈر کے پھر کرنا کیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھی صحبت دا حکم میرا رب دے رہا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت تو بچو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بالخصوص بچے، والدین کہتے ہیں نا کہ فلانے دن نال نہ پھریا کر، فلانے دن نال اٹھیا بیٹھیا نہ کر، خراب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی مینوں کچھ نہیں ہوئے گا، وہ خراب ہے تو خراب ہے پر مینوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ بلکہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے تو خراب نہیں ہوگا، تو یہ کہتا ہے، لیکن سن ایک مثال دے کے میں سمجھا دینا۔ ایک نا دادا جی اپنے پوتے نو کہندے سن بھی پتر نہ فلانے دے نال پھریا کر، خراب ہو جائے گا۔ کہتا سی نہیں میں نہیں خراب ہوندا۔ دادا جی نے نا عملی مثال سمجھائی، تے کیا بیٹا جا آلو بخارے تے لے کے آ، آلو بخارے لے کے آیا تے او دے وچ ایک دو آلو بخارے نا خراب سن، گلے سڑے سن۔ دادے نے کیا کہ بیٹا انہاں آلو بخارے نو ٹوکری دے اندر رکھ کے نا فریج دے اندر رکھ دے۔ تے کہنے لگا ابا جی آ خراب تے کڈ لویے۔ دادا جی نے کہا نہیں بیٹا کونی انجی رکھ دے، رکھ دیتے۔ سویرے جدو آلو بخارے لیان دا حکم دیتا نا دادا جی نے، تے جدو لے کے آندے انہاں خراب دے نال نال ہور بھی خراب ہو گئے۔ تے دادا جی نے عملی مثال دے کے سمجھایا بیٹا تو کہتا تھا میں خراب نہیں ہو سکتا، دیکھا آلو بخار سڑے گلے اور خراب تھے، اس کے ساتھ اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ آلو بخارے خراب ہو سکتے ہیں، تو بھی خراب ہو سکتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان 18 سودا بھاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزارہ، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کنج 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 کے بئیے چنگا پین ہزارہ۔ اور سچے لوگوں میں سے ایک ہستی امام الاولیاء
اشرف الاولیاء سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ 5 سال دی عمر والدہ محترمہ لے کر آتی ہے بچے کو، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے آندی ہے قاری صاحب کو، بیٹا قاری صاحب کے پاس جا کر قرآن پاک پڑھ لو۔ قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہ تو مجھے آتی ہے۔ کہا بیٹا الحمدللہ رب العالمین سے پڑھو۔ کہا یہ تو سورہ فاتحہ مجھے آتی ہے۔ کہا بیٹا الف لام میم سے پڑھ لو۔ کہا یہ پہلا سپارہ تو مجھے آتا ہے۔ کہا سیقول السفہاء دوسرے سپارے سے پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ کہا تلک الرسل سے پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ لن تنالوا البر سے پڑھو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ بالمحصنات سے پڑھو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر 6واں سپارہ پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھو 7واں سپارہ۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا 8واں پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ یہ پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا 10واں پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ يَعْتَذِرُونَ 11واں پڑھ لو۔ یہ بھی آتا ہے۔ کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ 12واں پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي 13واں پڑھ لو۔ یہ بھی آتا ہے۔ کہا 14واں پڑھ لو۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ کہا یہ بھی آتا ہے۔ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15واں پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ کہا قال الم اقل لک 16واں پڑھ لو۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے۔ کہا اقترب للناس حسابہم 17واں سپارہ پڑھ لو۔ کہا یہ بھی آتا ہے۔ کہا قد افلح سے 18واں سپارہ پڑھ لو۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا کہاں سے پڑھو گے؟ کہا قاری صاحب استاد محترم 19ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ بیٹا تیری ماں کہتی ہے تیرا آج پہلا دن ہے مدرسے میں، تو کہتا ہے 18 سپارے مجھے آتے ہیں، 18 سپارے کون پڑھے گا؟ کہا استاد محترم یہ مجھے آتے ہیں۔ کہا بیٹا کہاں پڑھ لیے؟ کہا عرض کرتے ہیں استاد محترم میری والدہ عام نہیں ہے، میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، میں پیٹ میں سن سن کے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ 18 پارے میں نے یاد کر لیے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے آخری نبی کو ہم مانتے ہیں۔ ارے سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے غوث دیا تمہیں دیا، اللہ نے خواجہ غریب و نواز دیا تو تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بابا فرید دیا تو تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت دیا تو تمہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نیک ہستیاں عطا فرمائی ہیں، سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور سنو اللہ نے ممتاز قادری دیا ہے تو وہ بھی تمہیں دیا۔ بڑی مٹھی عوام ہے یار تو بس نعت خوانی سن سکتی، تقریر نہیں سن سکتی، مجھے لگتا ہے بس مولوی زور لائی رکھے سانو نہ بولنا پوے۔ اللہ تعالیٰ نے ممتاز قادری دیا، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور سنو اللہ نے الیاس قادری دیا ہے تو وہ بھی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لبیک
یا رسول اللہ والا قادم رضوی اللہ نے دیا تمہیں دیا ہے. آج میں ایک دیوبندی کا بیان سن رہا تھا, اس نے اپنے کمنٹس جاری کیے, کہتا ہے دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, خادم حسین رضوی نر کا بچہ تھا. دیکھو تو صحیح, خادم حسین رضوی مرد کا بچہ تھا. اللہ نے اس کی شان کو واضح کیا. 1,70,00,000 عوام جنازہ پڑھنے واسطے آئی. اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو, مت جاؤ کہیں اور, مت جاؤ کسی اور کے جلسوں میں. سنیو, ناز کرو اپنے مقدر پر. رب نے ساری ہستیاں اگر دی ہیں, رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. غوث اعظم 11ویں والے پیر اللہ نے عطا کیے ہیں تو تمہیں عطا فرمائے ہیں. 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. ایک دو واقعات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر کے اندر یہ روایت موجود ہے. غوث اعظم کا نا زمانہ تھا, ایک ولی تھا, اس کی ولایت چھن گئی, ولایت چھین لی گئی, اور اس وقت کے 360 اولیاء کے پاس وہ گیا. کتنے؟ سارے بولو. اس زمانے کے 360 اولیاء کے پاس گیا. حضور میری ولایت واپس لے دیو, میری ولایت واپس لے دیو, میری ولایت واپس لے دیو. لوگ نا انہوں مردود کہنے لگ پے, اور سارے اولیاء کرام نے دعاواں کیتیاں, کوئی قبول نہ ہوئی. جو لوح محفوظ تے اولیاء کرام نظر کر دے تے مقبول دی بجائے مردود لکھیا ہوندا, اور فرماندے کہ ہن تیرا کوئی حل نہیں, ہن تو مردود ہی رہ سکنا, مقبول نہیں ہو سکتا. آخر کار آ گیا ولیاں دے سردار کول, جدی محفل سجا کے بیٹھے ہو دے نا تے نہیں بول دے یار تسی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جزاک اللہ, اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. ولیوں کے سردار کے پاس آ گیا. غوث سمدانی, شہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا نا تے آ کے عرض کرتا ہے, یا غوث اعظم 360 دے کول تے گیا تے گل نہیں بنی, تسی بنا دے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ارے تو مردود لکھا ہوا ہے, لیکن سن 360 نے تجھے لاجواب کر دیا, 360 کے پاس تیرا کام نہ بنا. میں تجھے مردود کو مقبول بنا دیتا ہوں, میں مقبول بناؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. غوث اعظم تجھے پتہ نہیں 360 اولیاء کے پاس یہ گیا ہے, اس کی بات نہیں بنی, میں نے کسی کی دعا قبول نہیں کی. غوث اعظم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا باری تعالی مردود کو مقبول کرنا, برے کو اچھا کرنا, اس پر تو قادر ہے. اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ تو نے اس کو مردود رکھنا ہے تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا, اے عبد القادر اس کو میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے, جا جو تیرے ہاں مقبول ہے وہ میرے ہاں بھی مقبول ہے, جو تیرے ہاں مقبول ہے وہ میرے ہاں بھی مقبول ہے. جا عبد القادر ہم نے تیرے سپرد کر دیا ہے. سنیے عبد القادر کون غوث اعظم جس کا ہم آج عرس منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اے غوث کے دیوانوں
سنو غوث اعظم کی شان، سنو غوث اعظم کا مرتبہ، سنو غوث اعظم کی عظمت، سنو غوث اعظم کی رفعت۔ اللہ نے فرمایا اے غوث اعظم، جو تیرے ہاں مقبول ہے وہ میرے ہاں بھی مقبول ہے، جو تیرے ہاں مردود ہے وہ میرے ہاں بھی مردود ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا جا اپنا چہرہ دھو، اللہ نے تیریاں ساریاں سیاہیاں ختم کر چھڑیاں نے، تیرے سارے سیاہ کارنامے اللہ نے دھو ڈالے ہیں۔ جب غوث اعظم نے لوح محفوظ میں نظر ڈالی، اس کو مردود سے نکال کر خوشبختوں میں لکھ دیا گیا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا خطاب آیا اور فرمایا اے غوث اعظم، ہم نے تجھے عدل و انصاف کا پیکر بنایا ہے، تو جس کو مقبول چاہے گا وہ مقبول ہوگا، جس کو مردود چاہے گا وہ مردود ہو جائے گا۔ یعنی سیدھے الفاظ دے اندر جیڑا تینوں منے گا گویا کہ وہ میرے ہاں بھی مقبول ہے، جیڑا تینوں نہیں منے گا تیری بارگاہ دے اندروں تدکار دیتا گیا، غوث اعظم او میری بارگاہ دے اندروں بھی مردود ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک مرید سی، انہیں نا اپنے دوست بیلی نو کیا توجہ کریں، اپنے بیلی نو کہندا کہ چل یار میں اج تینوں اپنے پیر کو لے کے چلنا، وہ کہندا نہیں یار میں نہیں کسی پیر کو جانا، جنہیں آج کل لوگ کیا میں نے نا، کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں جانا کسی کو۔ انہیں بڑا زور لایا کہ آ میں تینوں آج اپنے پیر کو لے کے چلنا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر